تو لہٰذا اللہ کے محبوب پیغمبر وہاں پر قیام پذیر، علماء یہود کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، ان کے مختلف سوالات، مختلف اشکالات، اللہ کے محبوب پیغمبر کے جوابات۔ اسی دوران عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو علماء یہود میں بڑے پائے کے عالم تھے، ان کے والد بڑے پائے کے عالم تھے، قبیلے کے معتبر ترین اشخاص میں سے تھے، لوگ ان کو اپنا بڑا اور امام تصور کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، جب میں نے یہ حالات سنے میں بھی گیا، میں نے کہا میں بھی ملاقات کروں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میں جیسے ہی سامنے گیا نگاہ میری آپ کے چہرے پر پڑی، فرماتے ہیں لقد رأیتہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، کہ جب میرا چہرہ، جب آپ کا چہرہ میری نگاہوں میں آیا اور میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میں جان گیا کہ یہ کتنا حسین و جمیل چہرہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں ایمان اترا اور میں ایمان لے آیا، لیکن اس کے بعد میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے لوگ وہ بڑے عجیب ہیں، آپ ذرا ان کو بلائیے، میں اوٹ میں جاتا ہوں کیونکہ ابھی ایمان اور اسلام کا اظہار کرنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا معاملہ رویہ کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہود کو بلوا بھیجا اور حضرت عبداللہ بن سلام کو ایک سائیڈ پہ چھپا دیا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس علماء یہود پہنچے تو آپ نے پوچھا، بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، تمہارے اندر ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، بہترین ہے، بہترین کا بیٹا ہے، وہ سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، اسلام قبول کر چکے، تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے، ہم مان نہیں سکتے عبداللہ بن سلام وہ ایمان لائے گا۔ آپ نے کہا، عبداللہ آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام اوٹ سے نکلے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کا ورد کرتے ہوئے جب ان لوگوں نے آپ کے ایمان لانے کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھے، نعوذ باللہ، یہ تو برا ہے، یہ تو برے کا بیٹا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بار کے عبداللہ بن سلام ایمان لے آتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک اور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پہلے مجوسی ایران کے اندر، ایران کا جو بڑا قبیلہ ہے، ایران کا شاہی خاندان، اس کے فرد، اس کے بڑے اکلوتے اور لخت جگر، اس بادشاہ جس کے وہ بیٹے تھے، وہ ان کی بڑی قدر کرتا، انہیں ایسے سنبھال کے رکھتا جیسے کسی جوان بیٹی کو رکھا جاتا ہے۔ وہ گھر میں رہتے، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ آتش کدے میں آگ نہ بجھے، یہ آگ ہمارا خدا ہے، آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ سلمان اس کے اوپر مامور تھے۔ ایک مرتبہ کسی کام سے ان کے والد نے انہیں کسی جگہ پر بھیجا، وہ نکلے، راستے میں ایک نصارہ کی بستی کے پاس سے گزرے، گرجے کے پاس پہنچے، اندر سے آوازیں آ رہی، دیکھا تو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے، وہ بھی اندر چلے گئے، انہیں بڑا اچھا لگا۔ ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہاری عبادت کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے سمجھایا اور کہا، پھر ساری بات واضح کی، اور یہ بھی کہا اگر تم ہمارے کسی بڑے سے ملنا چاہتے ہو تمہیں شام جانا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے، جب بھی کوئی قافلہ شام جانے والا ہوا مجھے اطلاع کرنا، میں جاؤں گا۔ آپ واپس گھر پہنچے اور اپنے باپ سے واقعے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ بڑا پیارا دین تھا، نصارہ کا دین۔ باپ کہنے لگا، نہیں نہیں، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، بہترین دین تو ہمارا ہے، تمہیں وہاں پر جانے کی، ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر باپ نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں قید کر دیا۔ المختصر یہ قافلہ جانے لگا، انہیں اطلاع ملی، کسی طریقے سے اپنے آپ کو بیڑیوں سے چھڑایا، وہاں سے نکلے، قافلے کے ذریعے شام پہنچے، ایک پادری کے ہاں قیام کیا، اس سے کچھ دین سیکھا، اس کا انتقال ہوا، اس نے اگلے کی رہنمائی کی، دوسرے کے پاس پہنچے، اس نے آگے مزید رہنمائی یہ کر دی۔ وہ بڑا نیک اور صالح تھا کہ اصل نبی آخر الزمان تو آئیں گے، وقت ان کا قریب ہے، وہ مکہ سے آئیں گے، نخلستانی سرزمین پر قیام کریں گے۔ 3 علامات بتاتا ہوں۔ نمبر 1، صدقہ قبول نہیں
کریں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کر لیں گے، نمبر 3 ان کے شانے پر مہر نبوت ہوگی۔ آپ کو اور زیادہ ذوق بڑھ گیا، آپ کسی نہ کسی طریقے سے قافلوں کے ذریعے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے راستے میں جو یہودی ان کو لے کر آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ تقریباً 10 مرتبہ سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچا گیا، حالانکہ ایران کی سلطنت کے وہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ، لیکن حق کے متلاشی بنے، حق کی تلاش میں نکلے تو اس طریقے سے انہیں قربانیاں دینی پڑی، 10 مرتبہ بکنا پڑا، انہیں فروخت ہونا پڑا۔ کوئی کیا قیمت لگائے، کوئی کیا قیمت لگائے، انہیں کیا خبر تھی کہ رب کائنات کے ہاں سلمان فارسی کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہاں پر آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے کسی یہودی آقا کے درخت کے اوپر کام کر رہے تھے، ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اہل مدینہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ایک شخص آیا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، وہ خود کو پیغمبر کہتا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا جب یہ بات میں نے سنی تو فرط مسرت میں قریب تھا کہ میں درخت سے نیچے گر جاتا۔ میں نیچے اترا فوراً، میں نے اس یہودی سے کہا بتاؤ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جب میں نے یہ کہا میرے آقا نے مجھے بڑے زور کا تمانچہ مارا، بارکیف میں خاموش ہو گیا، جو جمع پونجی میرے پاس تھی میں نے جمع کی، رات کو وہاں سے نکل گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے یہاں پہنچا، وہ رقم سامنے رکھی اور میں نے کہا آپ مسافر ہیں، آپ کے ساتھ آنے والے بھی مسافر ہیں، آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، یہ صدقہ میں لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کیا کرتا، وہ صحابہ کو دیا، کہا آپس میں تقسیم کر لو، پہلی نشانی پوری۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ رقم کو جمع کیا، خدمت میں حاضر ہوئے، آقا آج میں آیا ہوں، یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ نے قبول فرمایا، خود بھی لیا، صحابہ میں تقسیم بھی کیا، دوسری نشانی پوری۔ اب تیسری نشانی، ایک موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر قبرستان میں آئے، سلمان فارسی کو پتہ چلا، قبرستان میں پہنچے، اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے، سلمان گھوم کر آپ کی پشت کی جانب چلے گئے، کوئی موقع کوئی صورت بنے، کپڑا ہٹے، میں تیسری نشانی دیکھوں، اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اپنی چادر کو نیچے کیا، مہر نبوت پہ نگاہ بڑھی، سلمان بھاگ کر اس کو بوسہ دینے لگے، آپ کے قدموں میں گرے، ایمان اور اسلام قبول کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بعض قول کے مطابق 250 سال سلمان فارسی کی عمر تھی اور بعض روایات کے مطابق 350 سال سلمان فارسی نے عمر پائی ہے، دور عیسوی کا بھی حصہ پایا، دور محمدیہ کو بھی پایا اور ان کے بعد بھی زندہ رہے، اور پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ خندق تھا۔ تو یہ آج تک کی جو رودات تھی، جو واقعہ تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ پہنچے، قباء کی بستی میں قیام، مسجد کی بنیاد، قبیلہ بنو اسلم میں پہنچے، جمعے کا قیام، آگے مدینہ داخل ہوئے، مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرمایا جو ان کا اپنا گھر تھا، پھر اس کے بعد اور بھی لوگ ایمان قبول کرتے رہے، اسلام لاتے رہے، اسی دوران عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی بھی ایمان قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اسلام بڑا عظیم مذہب ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے پہلے اپنا آپ اس کے لیے پیش کیا، قربانیاں دیں، گھر بار چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، ماریں کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، جب تکلیفیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت فرماتے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست کے قیام کی آپ کو توفیق بخشی، اسباب مہیا فرمائے، وسائل دیے۔ اب اس کی آگے تاریخ کیا ہے وہ بات چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے اسلام کا تعلق نصیب فرمائے، اپنے محبوب پیغمبر کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے حضرات صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی، اب آگے قربانیوں کا ایک عظیم نیا دور شروع ہونے والا ہے جو کہ میدان جہاد میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی معیت میں حضرات صحابہ نکلے اور کس کس طریقے پر اپنی جان کے نذرانے دیے، کیسے چند مٹھی بھر لوگوں نے کئی گنا بڑی فوجوں سے ٹکراتے ہیں
وہ ان کو پاش پاش کر کے گزر جاتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے اور کیسے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، تفصیلات آتی رہیں گی۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنے اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔